बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अभी इस वीडियो के बाद उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ से मेरा इंटरव्यू ज़रूर चेक कीजिएगा। बड़े अहम सवालात आज किए हैं, लेकिन सबसे पहले अहम मामलात जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, पैगामात आए, मौजूदा सूरत हाल पर जो गुफ्तगू शनीद हुई, उसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत ने अहम तैनाती के लिए जो 65 साल की उम्र की शर्त ख़त्म करने का फैसला, समरी भी तैयार होगी। ये किसके लिए किया जा रहा है? और आज साइफर केस भी अदालत में चला, इसमें बड़ा अहम मोड़ आ चुका है। कल FIA के दलाइल हैं, लेकिन उसका जो अहम पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूंगा। खान के वकला की आज बड़ा शीशा लगा कर गुफ्तगू, और फिर वीडियो बाकायदा तौर पर बनाई गई, फिल्माई गई, खान को डराने की नई कोशिश की गई। इस मुलाकात में बड़े अहम कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की आवाम को जानना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ का कराची के जलसे की तारीख अनाउंस होगी। अब ख़ुद बैरिस्टर गौर उमर अयूब पंजाब में कन्वेंशन और जलसे जुलूस शुरू करने जा रहे हैं, और इंटरव्यू में भी आप सुनिएगा। फैज़ाबाद धरने केस की रिपोर्ट भी तहरीक इंसाफ ने पब्लिक करने का मुतालबा किया, जिसमें यह चीज़ तो आज साबित होगी कि नून लीग तहरीक लबैक का जो धरना था खुद फाइनेंस किया था ख़त्म नबूवत तरमीम की कोशिश के एहतजाज को हाईजैक करने के लिए। ख्वाजा आसिफ का बयान भी आ जाए कि उसे बुलाया कैसे गया फैज़ाबाद कमीशन में, किस तरह जलील किया गया, और तहरीक इंसाफ के दबाव की वजह से मामलात कुछ बेहतर भी हो रहे हैं। पंजाब के 3 हलकों पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इकदामात मनसूख करके नशिस्तें वापस की, और 6 जजेस का मामला खान की रिहाई के साथ, खान के मामलात के साथ बराह रास्त जुड़ चुका है। इसे बैन अल-अक़वामी सतह पर तहरीक इंसाफ लेके जा रही है। आसफा भुट्टो माफ़ कीजिएगा, जो बिला मुकाबला उम्मीदवार उनके मुखालिफ बना, वो केस भी अब अदालत में चला गया है। और इसके साथ साथ लेकिन सबसे पहले कोर कमांडर जो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई आज, उसमें बयानात वो मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे, कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। अलामिया तो यही है, लेकिन हकीकी मानों में अगर आप पिछली कॉन्फ्रेंस या कोई पिछली 20 कॉन्फ्रेंस भी उठा लें तो उनमें अलामिया तकरीबन एक जैसे, एक लफ्ज़ भी आगे पीछे नहीं था। मैं देख रहा था सारी। अब होना तो ये चाहिए था धाबी धांधली कैसे हुई, किसने करवाई, कौन जिम्मेदार था, किस पर इल्ज़ामात लगे, इस पर कोई तफ्तीश हुई। या 9 मई के वाक़यात में बात होती कि कैसे मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर पर भी इल्ज़ाम था, वो वज़ीर आला हैं, पंजाब में ख़वातीन पर इल्ज़ाम लगा, वो जेलों में अभी तक, अदालतें उनके केसेस माफ़ करती हैं, फिर गिरफ़्तार कर लेते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोग हैं उनका क्या बना, ताकि 9 मई वाले वाक़यात दोबारा ना हो सके। लेकिन ऐसा कोई मामला डिस्कस नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने देखिए बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि पाक फ़ौज छोटे छोटे गाँव में घुस कर लोगों से पैसे मांग रही थी। ये मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट कि जिन्होंने पैसे नहीं दिए फिर उन्हें 2-2 हज़ार वोटों से हरवा दिया। इन्हें चाहिए मौलाना फजलुर रहमान को बुलाकर पूछते, सबूत मांगते, पर ये भी डिस्कस नहीं हुआ। फिर ये जो हिंदुस्तान के पैगामात थे घुस के जो कर रहे हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ, वो बात होनी थी, वो भी नहीं हुई। और अब बहरहाल सऊदी अरब के वज़ीर दिफा कल आ रहे हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है जो आपको अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसके नताइज आपको कुछ दिनों में मिल जाएंगे। वो ज़रूर याद रखिएगा। जिस काम के लिए इस हुकूमत को लाया गया, देखिए 2 अहम मुद्दत मुलाजमत तोसी, उसमें 65 साल उम्र की शर्त ख़त्म करना, और असल मकसद भी यही था। अपनी मर्ज़ी के अफसरान लगाएं, उन्हें अहम ओहदों पर लगाएं, उनसे वही काम ले जो माजी में वो करते रहे। और आपको याद होगा इमरान खान ने वाज़े तौर पर लंदन मंसूबे का, जो कि एक बड़ा अहम हिस्सा जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स लंदन के मंसूबे में शामिल थे, और उसमें 2 अहम मुद्दतें मुलाजमत तोसी, एक चीफ जस्टिस और दूसरी आर्मी चीफ की। अब यही वो वाहिद मामला है जिसमें शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की हुकूमत की गारंटी है कि हुकूमत चलेगी, और इसी हुकूमत को लाया ही इस मकसद के लिए। आला अदलिया में मंसूर अली शाह है, मुनीब अख्तर है, या अफरीदी हैं, जमाल मंदोखेल हैं, और भी बहुत सारे जजेज़ हैं जिनका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सीनियरिटी के लिहाज से ये मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अगर ये उम्र का मामला ख़त्म हुआ तो फिर इन लोगों के लिए बड़े मसाइल बन जाएंगे। इसी तरह आर्मी में बहुत सारे लोग हैं जो सीनियरिटी के लिहाज से, आपको पता है, इस शिक के बाद उनके लिए रुकावट बन जाएगी। तहरीक इंसाफ को चाहिए इस मामले पर भी एहतजाज का जब सिलसिला शुरू करें तो उसे दरमियान में रखें। खान की आज साइफर केस की पेशी थी, बड़ा अहम मामला था, और 2-3 मरतबा मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। साइफर गुम हो जाना, जिसमें कोताही या जानबूझकर, इन दोनों में से एक चार्ज लगना था। इन्होंने दोनों चार्जेस ठोक दिए हैं। अब यहाँ ये फंस चुके हैं। साइफर की हिफाजत क्या आज़म खान की जिम्मेदारी थी या वज़ीर आज़म की? ये 2 नुकात साइफर के केस में सिर्फ रह गए हैं। सलमान सफदर ने आज बड़े अच्छे फिर एक दफ़ा दलाइल दिए कि 4 लोगों के साइफर केस में नाम डाले। असद उमर ने जो ही पार्टी छोड़ी उन्हें केस से निकाल दिया। शाह महमूद ने नहीं छोड़ी तो उन्हें चार्ज में शामिल कर दिया। अब जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा भी कि असद उमर की पार्टी छोड़ने से मुतल्लिक रिकॉर्ड में कुछ चीज़ बताएं। सलमान सफदर ने वो रिकॉर्ड भी बताया कि 4 में से 2 के नाम दलाइल के तौर पे रख लें। दूसरा जो है मामला साइफर का गुम होना, उसमें आज़म खान जो गवाह गायब हुआ, वापस आया, मुकदमे का मुलजिम भी और अहम गवाह भी, और प्रोसिक्यूशन का सारा केस आज़म खान पे बना हुआ है।
عام مقدمے میں دیکھیں اگر مرکزی گواہ اگر کبھی غائب ہو جائے اور واپس آ کے بیان دے تو اس کی کوئی اہمیت بیان کی نہیں ہوتی. اور یہ بات خود میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی کی کہ اتنے اہم مقدمے میں ایک گواہ غائب ہو کے واپس آئے جو خود ملزم بھی ہو, شریک ملزم بھی ہو, اور بیان دے ساتھ, تو یہ بڑی کمزور شہادت ہے. سائفر میں دلائل بڑے مضبوط تھے سلمان صفدر کے. ایف آئی اے کے اب دلائل کل نے اس کیس کو لٹکانے کی کوشش نے کی لیکن عدالت نہیں مانی. اب اس کی جب مزید اپڈیٹس کل آئیں گی تو اس پہ انشاءاللہ ضرور بات کریں گے. آج خان کی جو وکلا سے بات ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر شیشہ لگا دیا گیا تھا. آج یہ صرف خان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ذہنی اور نفسیاتی کھیل اور ویڈیو ریکارڈ کرا کے بھیجنے کی, لیکن یہ چیز نہیں پتا خان ان چیزوں سے بہت طاقتور ہے. اور عمران خان کا جب بھی آپ کو یہ بیان نظر آئے نا کہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں, ڈیل نہیں کروں گا, تو آپ سمجھ رہے ہیں خان کو تنگ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. آج جو خان نے بات بھی کی بہاولپور نگر واقعے کے متعلق کہ آئی جی نے معافی مانگی اور یہ چیز ثابت کرتی ہے جس کی لاٹھی اس کی بحث, خان کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا مائٹ از رائٹ. اب یہ مار بھی پولیس کو پڑی اور معافی بھی پولیس نے مانگی. ایک طرف تحریک انصاف کے ساتھ جو آئی جی اور محسن نقوی اور یہ لوگ ظلم و ستم کرتے رہے, عورتوں پر تشدد کرتے رہے, جیلوں میں ڈالتے رہے, بیڈ روم تک تصویریں, خان کی پردہ دار بیوی کے 20 نامحرم لوگ گھر میں بنا وارننگ گھس جاتے تھے, انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی, عدالت نے کبھی نوٹس نہیں لیا. لیکن طاقتوروں سے پھینٹی لگی تو خود بھاگ کر پولیس والوں نے اپنے آپ کو غلط بھی کہا اور معافیاں بھی مانگی. یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور یہ پیغام خان کا تحریک انصاف کی قیادت کو تھا کہ طاقت اکٹھی کرو. آج شیر افضل مروت کو پنجاب اور کے پی میں جو ضمنی انتخابات کے جلسوں کا وہاں پہ کیمپین چلانے کا حکم ہے, یہ اسی سلسلے میں. اور شیر افضل مروت نے دیکھیں جب یہ شیشے کا کمرے کے بارے میں بات ہوئی کہ جب بلب کے اندر انہوں نے خفیہ کیمرہ لگا کے وائس ریکارڈنگ کر دی, تحریک انصاف کے تمام منصوبے جاننا چاہتے ہیں کہ کریں گے کیا, کوئی عدم استحکام نہ پھیلا دیں. علیمہ خان کے جو بڑے اہم الفاظ تھے یہی کہ عمران خان نے بھی کہا کہ 1971 میں سر شیخ مجیب جیتا اور یحییٰ خان ڈکٹیٹر تھا, کنٹرول کر کے بیٹھا, اس نے سمجھا میں روک لوں گا, لیکن دیکھیں ہوا کیا. آج خان بھی ایسے ہی جیتا ہوا ہے اور آج ڈکٹیٹر بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے. لیکن پنجاب میں اب دیکھیں قیادت کا نکلنا اس پہ اب سب سے اہم معاملہ ہے. اور اس پہ میں عمر ایوب صاحب کے سامنے آج آپ کے تمام سوالات جو کامنٹس کی صورت میں آتے ہیں وہ رکھوں گا ضرور, وہ آپ ضرور چیک کیجئے گا, یہ لازمی ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ فوراً, چاہے مجھے اس ویڈیو کے فوراً بعد بھی لگانا پڑا تو میں لگاؤں گا, آپ چیک کیجئے گا وہ انٹرویو. اور ویسے تو دیکھیں تحریک انصاف کے پاس خوشی کی تو بات آئی ہے, پنجاب کے 3 حلقوں میں 2 MNA ہیں اور ایک MP ہے. ایک گجرانوالا میں 81 میں بلال اعجاز ہے, ایک لودھرا میں رانا فراز لون ہے, اور ایک صوبائی حلقے میں ننکانہ صاحب میں MP ہے محمد عاطف صاحب. اچھا ان تینوں نے حلف اٹھا لیے تھے, ان کے ووٹ پر بعد میں مہریں لگا کر ووٹ مسترد کیے گئے. آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو اڑا دیا, اچھی بات ہے, لیکن اصل بات تو تب ہوگی دیکھیں جب 180 نشستیں ہیں, پھر مخصوص نشستیں ہیں, سینٹ کے معاملات ہیں KP میں, اور سب سے بڑھ کر خان کی رہائی ہے. پھر کیا کہا جا سکتا ہے تحریک انصاف کو ریلیف ملی ہے. اب تو جو نازک موڑ جو سنتے تھے, یہ ہارورڈ بزنس اسکول میں کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جانے لگ گیا. اب دیکھیں 77 سال کی تاریخ, مہنگائی, ٹیکسز میں جو کرپشن میں, قرضوں میں, آل زرداری اور شریف کے جو ججز کے جرنیلوں کے بیرونی دنیا میں بنائے اثاثے ہیں, پاکستان کے معاشی حالات ہیں, یہ ہارورڈ اسکول تک پہنچ گئے. وہاں ریسرچ شروع ہوگی, مستقبل کے رہنماؤں کو, بڑی بڑی کمپنیز کے مینیجرز کو پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان 75 سال کی عمر میں ابھی بھی نازک موڑ پہ پھنسا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کورس بڑا کامیاب ہوا, یونیورسٹی کے جو کورسز میں 11ویں نمبر پہ بھی آ گئے. اب فائنینشیل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ MBA میں پڑھا رہے ہیں, ماسٹر بزنس میں, اور کورس کا حصہ ہے کہ لوگوں سیکھو 75 سال نازک دور کی اصلاح. سیاسی نعروں میں اور ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے آپریشنز میں 1947 سے آج تک استعمال ہوتا رہا. اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرنا. جیسے آصف زرداری کے بارے میں آپ کو پتا ہالینڈ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں ہو جو مرضی کرنا, ایسا مت بننا. پاکستان کی ترقی تھی, 10 ابھرتی معیشت کی بات تھی, پاکستان کے رہنما عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر نامزد ہوئے. کہاں پاکستان کی آپ کو پتہ ہی ہے قسمت, اور کہاں آج تباہی اور بربادی پڑھائی جا رہی ہے, کیونکہ تقدیر ایسے لوگوں کے حوالے. ابھی ہنا پرویز بٹ چین میں ایک بڑی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی, اور جاہل اتنے اپنی تصاویر خود شیئر کر رہے ہیں. ایک تصویر میں باقاعدہ میٹنگ کے جیسے نا وہ نوٹس لکھتے ہیں, منٹس میٹنگز کے جو اندر جو ہو رہا ہے وہ اہم نکات پوائنٹس بنانے, اس میں وہ چڑیا کبوتر بنا رہی ہے, اپنے نام کو چائنیز میں پتہ نہیں لکھنے کی پریکٹس کر رہی ہے. مطلب یقین کریں یہ جاہل لوگ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کریں گے. جس طرح نواز شریف ڈیلر, مطلب ڈیلر ہی ہے نا, دیکھیں بھاگا پھر آیا, بھاگا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دوبارہ اٹھانے کی کوشش. حالانکہ اسے یہ نظر نہیں آ رہا ہے جس حکومت کو گرا کے ان لوگوں کو یہ لائے, عدم اعتماد کروائی, باجوہ کو ایکسٹینشن دی, یہ پاکستان کی تباہی کی بنیاد انہوں نے رکھی. آج اس تباہی اور بربادی کے جھٹکے آپ دیکھیں. ہندوستان چاند کو مسخر کر رہا ہے, الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں, زیر زمین بڑے بڑے پل بنا رہے ہیں, 400 گھنٹے کی سپیڈ سے بلٹ ٹرین بنا رہے ہیں, بڑی بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں بلینز کی. یہاں ٹویٹر کو پہلے بند کرتے ہیں تاکہ لوگ VPN لگا کے استعمال کریں. آج ٹویٹر کھولا تو انٹرنیٹ اتنا سلو کر دے وہ چلے ہی نا. اور مریم نواز اور باؤ جی ڈھگوسلے دیکھیں وہی 1999 میں حیران ہوں
کہ یقین کریں تندور پہ جا کے کھڑے ہو گئے، روٹی 10 روپے کی ہوگی، روٹی 16 کی ہوگی، روٹی 20 سے پھر 16 کی ہوگی. مطلب یہ عوام کو سمجھتے کیا ہے؟ دیکھیں آپ لوگ غریب تو ہے نہیں، پیدا غریب تو نہیں ہوئے. اب یہ روٹی خود کیا وہ کھاتے ہیں جو آپ غریب لوگ کھاتے ہیں؟ 16 روپے کی ملتی ہے. غریب کو کہتے ہیں تاکہ فوکس سارا ان کا روٹی سے شروع ہو، روٹی پہ ختم ہو، اور کوئی سوال ہی نہ آئے بیچ میں. بندوقوں والے کھڑے کی ارد گرد ہر نوٹنکی. مریم اسکول کے دورے میں مریم نواز نے بچوں کو میکڈونلڈس کے برگر بھیج دی. اب سے پتہ ہے پاکستانی ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، پھر بھی جان بوجھ کر یہ تصویریں اور ویڈیوز میڈیا پر اپلوڈ کی. ایک تو اصل مالکان تک پیغام پہنچ جائے کہ ہم آپ کی مصنوعات کی تشہیر کریں، اور دوسری اپنی واردات ڈال جائے. یہ ادارے پرپسلی ایک ایک کر کے تباہ، جس طرح پی آئی اے، اسٹیل مل، پیپلز پارٹی نے تباہ کیے. پارلیمنٹ میں خورشید صاحب سے پوچھ رہے تھے آپ نے پیسے لے کے کیوں غیر ضروری بھرتی کے؟ کہتا ہے نوکری دینا کوئی جرم ہے؟ اور بندہ اس سے پوچھے کہ تمہاری اپنی فیکٹریوں میں، تمہاری ملوں میں یا اپنے گھروں میں اس طرح لوگوں کو نوکریاں دیتے ہو؟ اور اس وقت خان کے دور میں بھی دیکھیں تمام طبقات خوش تھے سوائے یہ تاجروں کے. یہ وہی تاجر تھے، ایک طبقہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑا ان کے ساتھ خان نے لگے بڑی نیکیاں کی. کورونا میں پوری دنیا بند تھی، سارے کاروبار بند تھے، تباہ و برباد تھے. خان نے ان کے کاروبار کھول دیے، اجازت دی، بجلی کے بل معاف کیے، سبسڈیز دی، ہر طرح کی سہولت دی. لیکن یہ جھکتے لگاتے تھے. جب جاؤ کسی تاجر کے پاس دکان کو، یہ کہتے تھے ہن گھن مزہ تبدیلی کا. اور پھر اللہ نے ان کو دکھایا، پی ڈی ایم کی پہلی حکومت نے پہلے ان کو بجلی مہنگی ہوئی، 5-5 6 ہزار ٹیکس لگے ان کے اوپر. اب دوبارہ جو ڈبل لگنے جا رہے ہیں، مہنگائی الگ ڈبل ہوگی، کاروبار ان کے تباہ و برباد ہو چکے. اور عید پہ اس دفعہ تاجروں کی یہ حالت تھی کہ 70% سامان بکا ہی نہیں. یہ مخالف واحد طبقہ تھا خان کا. اور میں اسی لیے ڈرتا ہوں کہ جتنے بھی خان کے مخالفین ہیں، چاہے طاقتور لوگوں جو 7ویں نمبر پہ آ گئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے. کیونکہ آئین شکنی، قانون شکنی، عوام کا ووٹ چھیننا، جب یہ سارے کرنے کے بعد سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو سیاسی جو معاشی استحکام کے مسائل پھر ایسے ہی آئیں گے. گندم کی کسان کو قیمت نہیں ملے گی، یا اتنی قیمت ملے گی جو آپ دیکھیں 29 اپریل کو کسان نکل رہے ہیں احتجاج کے لیے. اسمبلی میں آج وہ رحیم یار خان کا ایک MP کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی کا کہ پنجاب حکومت میں جب خان کا دور تھا، خوشحال کسان پروگرام تھا، اس میں کسان کو 72 گھنٹے کے اندر گندم کے پیسے ملتے تھے. اور خان کے دور میں کسان خوشحال تھا، پاکستان خوشحال. آج کسان بھی چیخیں مار رہا ہے. اور ابھی گرمیوں میں بجلی سے جو آپ کی چیخیں نکلیں گی، بل ادا نہیں کر سکیں گے. مہنگائی کو جو سیلاب آئے گا، یہ میں آپ کو بار بار اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو یاد رہے یہ تمام انڈسٹریز اس وقت بند ہو رہی ہیں. قانون کے کھلواڑ کا تو سوچے ہی نا، وہ جو 6 ججز کا معاملہ ہے وہ کسی طرف جا ہی نہیں رہا. پولیس کا محکمہ ایک باقاعدہ مسلح جتھا ہے، اور ملک میں جو امن و امان کی سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ ہندوستان جب چاہے آ کے جدھر مرضی جس کو اٹھا لے، جس کو مار دے، جو مرضی کر لے. اور باقی آپ کے سامنے ہی ہیں حالات. ان تمام حالات میں دیکھیں حل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے. یہ جتنا مرضی ٹائم کھینچیں، کسی سعودی عرب کو بلائیں، کبھی کسی کو بلائیں، بظاہر ڈکوسلے کرتے رہیں کہ جی معیشت چل رہی ہے، لیکن معیشت کی تباہی اور بربادی نیچے تک چل گئی ہے. یقین کریں لوگ اس وقت اتنے بیزار ہو چکے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہی بیزاری جو خان نے بات کی نا 30 جون کے بعد مجھے اپنی رہائی نظر آ رہی ہے. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جون کے معاملے میں جب بجٹ کی تباہی بربادی پھرنی ہے، اور اب تو دیکھیں ایک مہینہ بھی، سوا مہینہ بھی نہیں رہا، اس کے بعد پھر واقعی پھر کام خود عوام اپنے ہاتھ میں لے جائے گی اور کام ادھر خراب ہو جائے گا. مجھے اسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے. اللہ ان کو عقل کے اور ہوش کے ناخن دے، اپنی ملازمتوں کے چکر میں پاکستان نہ تباہ کر دے. بلکہ انہوں نے کافی حد تک کر دی ہے، اللہ اس کو اب ٹھیک کرے. تو اگلا انٹرویو ضرور چیک کریں عمر ایوب صاحب کا. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.